إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى في مقام آخر: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، انسان کے زمین پر نازل ہونے کے بعد اللہ نے انسان کے سکون کی خاطر امن و امان کو بڑی اہمیت دی ہے. دنیا میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل وہ آپس میں جھگڑ پڑے. پوری تفصیل آپ سورہ اس آیت کی تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور آپ لوگوں کے درمیان آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات بیان کر دیجئے. جب اللہ نے دونوں سے قربانی کا مطالبہ کیا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی ٹھکرا دی گئی. تو جس کی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے مارے حسد کے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو جس کی قبول کی گئی اس نے بس اتنا کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی جانب سے قبول کرتا ہے. اگر تم قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں قتل نہیں کروں گا تمہیں، میں گنہگار نہیں بننا چاہتا. یہ زمین کی سب سے پہلی دہشت گردی تھی، زمین کا سب سے پہلا خون تھا. دنیا ابھی آباد ہو رہی ہے. آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد موجود ہے، اور آتنکواد کی شروعات وہاں سے ہوئی، قابیل سے. دنیا کا سب سے پہلا قاتل، آتنکی اور دہشت گرد جس نے زمین کا پہلا خون کیا وہ قابیل تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو محفوظ رکھا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی بھی خون بہتا ہے، ناحق کوئی بھی قتل ہوتا ہے، تو خون ناحق کے گناہ کا ایک حصہ دنیا کے پہلے قاتل قابیل پر ضرور جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے امن کو سب سے پہلے اس نے برباد کیا ہے. دنیا میں امن و امان انتہائی ضروری چیز ہے.
بغیر امن کے زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش مانوس ہو گئے۔ قریش یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام تھا، آل قریش۔ جاڑے اور گرمی کے آنے کی وجہ سے مکے میں گرمیاں پڑتی تھیں۔ مکے کے لوگ تجارت کے لیے ٹھنڈیوں میں یمن جاتے۔ یمن بھی گرم ملک تھا، اور گرمیوں میں شام جاتے۔ فلسطین، سوریا، جارڈن یہ ٹھنڈا علاقہ تھا، آج بھی ویسے ہی موسم اس کا ہے۔ تو موسم کے لحاظ سے تجارتی سفر کرتے، راستے میں لوٹ مار کے خطرات ہوتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، پورا کا پورا قافلہ لوٹ لیتے تھے، عورتوں کو لونڈی بنا لیتے، بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، لے جاتے اپنا اونٹ چرواتے، اپنے گھروں کی بکریاں چرواتے۔ اس طرح لوٹ مار اور دہشت گردی تھی اس زمانے میں۔ مال تو لوٹتے ہی تھے، عورتوں کو لوٹ کے اپنے گھر کی جو ہے لونڈی بنا لیتے، لڑکوں سے بکریاں چرواتے، اونٹ چرواتے، گھر کے کام کرواتے۔ فرمائے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کس گھر کی؟ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں حکم دیا گیا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جس رب نے ان کو اس وقت کھانا کھلائے جب بھوکے تھے، اس وقت امن دیا جب یہ ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ قافلے لوٹ لیے جاتے، باہر نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، عورتیں اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ خوف، یہ دہشت گردی تھی۔ اللہ نے یہ امن و امان نازل کیا تو کہا کہ امن کی قیمت یا امن کی شکر گزاری یہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین پر امن دیا اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کو بسایا، کعبے کی تعمیر کی، تو ایک دعا وہاں پہ کی اللہ سے، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا، مکے کو امن و امان والا شہر بنا، اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ امن و امان اگر ہے تو عبادت بھی آپ سکون سے کریں گے، نیند بھی آپ کو سکون کی آئے گی، آپ ملازم ہیں تو ڈیوٹی پر بھی سکون سے جائیں گے، کاروباری ہیں تو کاروبار بھی سکون سے کریں گے، گھر میں سکون سے رہیں گے۔ امن و امان اگر نہیں ہے تو زندگی انسان کی پریشان ہو جاتی ہے۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیا، یوکرین کے لوگوں کو امن و امان چھین لیا گیا۔ ایک ریلوے اسٹیشن کی تصویر آئی میڈیا میں کہ ٹرین ایک ہے اور مسافروں سے پورا اسٹیشن بھرا ہوا ہے، کم سے کم 10 ٹرینوں کے برابر مسافر ہیں۔ 30-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر پیدل چل کر کے جان بچانے کی خاطر یوکرین کے شہری یا باہر سے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ گئے وہ دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر پہنچے، اس کے بعد اپنے وطن واپس آئے۔ 2-2 3-3 دن بغیر کھائے پیے انہوں نے گزارا، اور بھوک برداشت کر لے گا آدمی، لیکن اوپر سے بم، راکٹ، بندوق کا ڈر، خوف کہ پتہ نہیں ہم زندہ پہنچ پائیں گے کہ نہیں۔ جن جگہوں پہ خوف ہوتا ہے، جہاں پہ امن چھین لیا جاتا ہے، امن کی قیمت ان سے ذرا پوچھئے۔ سوئے ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ ہم زندہ بھی اٹھ پائیں گے کہ نہیں، گھر سے نکلے تو وہ نہیں جانتے کہ صحیح سلامت واپس آئیں گے کہ نہیں۔ زمین پہ سب سے قیمتی چیز امن و امان ہے۔ اسی لیے
جن ملکوں میں امن قائم ہوا ان ملکوں کے شہریوں نے سکون کا سانس لیا. جہاں امن قائم نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی جہنم صفت ہو جاتی ہے. نہ سکون سے سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ تو بہت زیادہ جانتے ہوں گے کہ کیا صورتحال ہے ان ملکوں کی جن پر جنگ مسلط ہے، جن پر حملہ آور حملہ کرتا ہے. وہاں کے شہری کل تک لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، دوسرے ملکوں سے لوگ تفریح اور پکنک کے لیے آتے تھے. آج وہاں کے لوگ جان بچانے کے لیے لقمے کے لیے ترستے ہیں. جب اللہ امن کو چھینتا ہے تو پھر زندگی کا سکون چھین لیا جاتا ہے. اسی لیے امن و امان کی اہمیت کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے. پچھلے کچھ دنوں پہلے خادم الحرمین شریفین ملک سلمان آل سعود حفظہ اللہ نے ایک بیان دیا بڑا تفصیلی کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر جو بھی پالیسیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کرنے کی، ہم اپنے حساب سے ملک چلا رہے ہیں، لیکن دو چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. دو چیزوں پہ سعودیہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. پہلی چیز توحید کی بنیاد پہ، توحید کی دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں. شرک کی کوئی گنجائش اس ملک میں اور اس زمین پہ نہیں. دوسری چیز امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں. اس ملک پہ دہشت گردی کی، خون خرابے کی کوئی گنجائش نہیں. توحید اور امن و امان. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے میرے رب اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا، اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. دعا میں دو جملہ ہے. پہلا جملہ میرے رب اس مکہ شہر کو امن و امان کا شہر بنا. دوسرا جملہ اس کے بعد یہاں روزی اور معیشت، کاروبار، اکنامک عطا فرما. یعنی کاروبار، معیشت، روزی روٹی، اکنامک کی دعا بعد میں کی، امن و امان کی دعا پہلے کی. اس لیے کہ اگر امن و امان نہیں ہے تو ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کا کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اسلوب دیکھیے، پہلے اللہ سے امن کی دعا مانگ رہے ہیں. امن ہے تو پھر عیش کا لقمہ آدمی کھا سکتا ہے آرام کا. امن نہیں ہے تو اس کا لقمہ بھی چھینا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے نیک عمل کیا، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یعنی امن و امان کے لیے، پاکیزہ زندگی کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرک تو کبھی نیکی نہیں کرتا، وہ بت پوجتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ تو امن و امان سے ہے. نہیں، آپ کی نگاہوں میں وہ نظر آتا ہے خوشحال، اندر سے ہر وہ شخص ٹوٹا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک خودکشی کر لیتے ہیں. ایئرٹیل کتنی بڑی کمپنی ہے موبائل کی، اس کے مینیجر کے خودکشی کے واقعات. ہندوجا خاندان کتنا بڑا تاجر ہے لندن میں، اکلوتا بیٹا تھا، اس نے خودکشی کر کے مر گیا. آئے دن بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، خودکشی کر کے لوگ مر جاتے ہیں. امن جب چھین لیا گیا تو آدمی زندگی سے اکتا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح فی سربہ آمنا وعندہ قوت یوم. جس نے اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ صبح کی، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور ایک دن کا غلہ اور کھانا موجود ہے، تو وہ تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی گئی، پوری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی گئی. کس کو؟ جو اپنے بال بچوں میں صبح کرے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایک دن کی غذا موجود ہے، پھر کیا چاہیے؟ دنیا اس کے ہاتھوں میں ہے. اور
دنیا کی جو حیثیت ہے عمل صالح کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا معنویت ہے، کیا نیکی کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے فجر سے پہلے، فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ یہ ہے اللہ کے مقام نیکی کا، عمل صالح کا۔ بغیر عمل صالح کے بندہ امن و امان کی قیمت نہیں جان سکتا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر رہیں گے۔ یعنی امن و امان کے لیے ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اور ظلم سے کیا مراد ہے؟ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی یہ نصیحت نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا آتنکواد، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ملکوں کے نزدیک دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کو جب توڑتا ہے تو کہیں گے کہ دیش دروہی ہے، دیش کے قانون کا پالن نہیں کرتا، مجرم ہے، اس کو جرم کی سزا کے طور پہ اندر ڈالا جاتا ہے، پھر عدالتیں سزائیں سناتی ہیں۔ اللہ کی پوری زمین اللہ کا ملک ہے، اللہ کی زمین اللہ کا ملک ہے اور وہی مالک الملک ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس نے دنیا یعنی ایک پوری دنیا ایک ملک ہے، اس ملک کے لیے جو قانون بنایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کے ملک میں رہ کر اس ملک کے مالک کے قانون کو توڑنے والا وہ سب سے بڑا ظالم اور آتنکی ہوگا۔ جس طرح دوسرے دنیا کے سینکڑوں ممالک ہیں، ہر ملک کا اپنا ایک جو ہے سمویدھان ہے، قانون ہے، اس کی روشنی میں وہ آدمی ملک کا قانون توڑتا ہے تو آتنکی دیش دروہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ملک کے قانون کو توڑنے والا، اس پیشانی کو غیر اللہ کے آگے جھکانے والا، ان ہاتھوں کو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے آگے پھیلا کر کے مانگنے والا، بندہ نفع و نقصان کا مالک غیروں کو سمجھنے والا، اپنے اس ایمان اور عقیدے کے ذریعے خود اپنے آپ کو ظالم قرار دیتا ہے اور سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یعنی امن کو وہ خود تباہ کرتا ہے۔ امن کیا چیز ہے؟ امن جو ہے یہ ظلم کی اور دہشت گردی کی ضد ہے۔ امن کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقیدے کا امن، عقیدے کا امن یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم امن کی خاندانی اور اجتماعی امن۔ تیسری قسم سماجی اور معاشرتی امن۔ چوتھی قسم سیاسی امن۔ پانچویں قسم امن کی تہذیب و ثقافت اور کلچر کا امن۔ اور چھٹی قسم امن کی فکری امن۔ ساتویں قسم امن کی نفسیاتی امن، اور آٹھویں قسم صحت کا امن۔ یہ 8 قسموں میں اہل علم نے امن کو تقسیم کیا ہے۔
بڑی صراحت سے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ امن کی پہلی قسم ہے عقیدے کا امن۔ عقیدے کا امن کیا ہے؟ ہر قسم کی توحید اور سنت میں عقیدے کا امن ملے گا۔ جتنا زیادہ بدعتیں پھیلیں گی، جتنا زیادہ شرک پھیلے گا، عقیدے کا امن تباہ ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، ایمان والوں کا دل ایمان کی وجہ سے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمائے کہ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ رب کا قرآن پڑھے گا، نبی کا فرمان پڑھے گا، اتنا زیادہ اس کو عقیدے کا امن میسر ہوگا، عقیدہ اس کا جو ہے مضبوط ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عقیدے کا امن کہاں ملے گا؟ دنیا کے سارے مذاہب کے پاس الگ الگ عقیدہ ہے، الگ الگ ان کی آستھائیں اور بھاونائیں ہیں، تو کیا جو جس مذہب یا جس دھرم یا فرقے پہ رہے گا کیا وہ عقیدے کا امن پا جائے گا؟ سوال جواب یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور امت کو سکھایا۔ اسلامی عقیدے سے امن و ایمان میسر ہوگا۔ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی دنیا کے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، سارے لوگوں کو کہ اگر تمہیں امن و امان چاہیے تو کہاں ملے گا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ، یہودیوں تم بھی آؤ، نصارہ تم بھی آؤ، دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ آؤ، ہم ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں، ایک بات پر ہم اتحاد کرتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ تمہارا اور ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں اور تم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنائے گا۔ یہ دعوت ہے اسلام کی دنیا کے سارے مذاہب کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، اس نے جو ایمان اور عقیدے کی نعمت دی وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، شرکیہ، جھاڑ پھونک، جنتر منتر، تعویذ گنڈا لٹکانا، تیولہ ایک قسم کا عمل ہوتا تھا جس سے یہ عقیدہ تھا کہ اس سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آج کے پیشہ ور راقی جھاڑ پھونک والے کچھ چیزیں کھلا دیں گے کہ اس سے فلاں کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمائے کہ یہ سب شرک کے اعمال ہے، غیر اللہ کی عبادت، بتوں کی پوجا، اس سے عقیدے کا امن تباہ ہوتا ہے۔ عقیدے کا امن یہی ہے کہ جو دنیا یعنی پوری دنیا ایک ملک ہے، اس ملک کا جو مالک ہے صرف اس کی عبادت کی جائے اور عبادت کا طریقہ اس نے رسول کے ذریعے سکھایا، اس راستے کو اپنایا جائے، یہ ہوا عقیدے کا امن۔ امن کی دوسری قسم یہ ہے خاندانی اور اجتماعی امن۔ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کی مذہبی آستھا بھاونا مضبوط ہے، سنت اور کتاب پر قائم ہے، لیکن آپ اندر سے خاندان سے ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر کے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے امن آپ کا چھن جائے گا۔
تو اسلام نے خاندانی اور اجتماعی امن کو بھی قائم رکھنے کا حکم دیا۔ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں، آج یورپ وغیرہ میں جو یہ آزادی کی جو تحریک چلی ہے، ایسا نہیں کہ عورت سے محبت ہے، آزادی کی واقعی چاہتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ ان کے ہاں قانون ہے کہ 18 سال کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی یہ آزاد ہے۔ بیٹیاں اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اور چند سالوں تک ساتھ میں رہی، شادی کرنا ہو شادی کیا، پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بیٹے کا باپ کون ہے، بعد میں وہ باپ تلاشنے سے بھی نہیں ملتا۔ ان کا خاندانی اور اجتماعی امن تباہ ہو گیا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ آج ہمارا نسب موجود ہے، ہماری خواتین، ہمارے مردوں نے، ہمارے جو بندوں نے، اس مسلمانوں نے دین کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے، تو نسب نامہ موجود ہے۔ وہ لوگ، وہ بچے، وہ پوتے، وہ بیٹے اپنے باپ کی شکلیں نہیں دیکھ پاتے۔ جو 18 سال کے بعد آزادی کا قانون ہے کہ عورتیں، بیٹیاں گھروں سے نکل گئیں، ماں باپ کچھ کہیں گے تو خود وہ الٹا اندر جائیں گے، اور جب تک عیاشی کا وقت ہے، جوانی ان کی رہتی ہے، عیش کریں، بڑھاپے میں وہ اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں گے۔ انہیں اپنی اولاد کا پتہ نہیں، یا ان بیٹوں کو نہیں پتہ کہ ہمارا باپ کون ہے، ماں کون ہے۔ آج خاندانی شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بکھرا ہوا ہے تو ان کی ایک تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی پوری دنیا ہو جائے۔ تو اپنی اس تباہی کی داستان کو وہ شو نہیں کرتے، اپنی ظاہری ترقی، اپنی بلڈنگ، اپنے باغات، اپنے پارک، اپنے کالج، اپنے ایجوکیشن سسٹم، اس کو شو کریں گے کہ دیکھو ہم ترقی یافتہ ہیں۔ وہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے ذلیل قوم وہ ہے جن بچوں کو باپ کا پتہ نہیں، جن ماؤں کو شوہروں کا پتہ نہیں، اور بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم میں ان کی زندگیاں کٹتی ہیں۔ اسلام نے خاندانی اور اجتماعی امن مقرر کیا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہو، اگر باہم محبت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوئی، اولاد ہوئی، خاندانی امن باقی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نباہ کی صورت نہیں نظر آتی تو فرمائے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ روکے رکھو یا بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ جدا کر دو، لیکن زندگی کو جہنم نہ بناؤ۔ اور یہی وہ امن ہے اسلام کا جس پر دشمن نگاہ لگائے ہوئے ہے، اور اسی امن کو تباہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کچھ سالوں پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 3 طلاق کا بل پیش کیا گیا تھا۔ عورت سے محبت کے لیے نہیں، ہمارے خاندانی اور اجتماعی امن کی دیواروں کو منہدم کرنے کے لیے ایک دور کی پلاننگ، لیکن عورت سے ظاہری محبت، ان سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی گئی۔ بدنصیبی ہے مسلمانوں کے بعض طبقوں کی جو مصیبت کی اس گھڑی میں بھی اپنے مخصوص مسلک کی لڑائی لڑتے ہیں اور اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ انہیں کہیں موقع ملتا ہے تو مسلک کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو قوم، جو لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کے مخصوص مسلک کے لیے لڑیں گے، اللہ انہیں ہمیشہ ذلیل کرے گا، اس لیے کہ عزت اسلام کی وجہ سے ملے گی، فرقہ بندی کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی۔ خاندانی اور اجتماعی امن کے لیے یہ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا جو پہلو ہے کہ شادی ایک تو وقت پر کی جائے، دوسرے رشتے کا اچھے سے اچھا انتخاب کیا جائے۔ رشتے کا انتخاب کیسے اچھا ہوگا؟ امام سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں، ان کی طرف ایک قول منسوب ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، علم کی مجلسیں سجتی تھی، اور جیسے درس ہوا اس کے بعد سوال کیا اس نے کہ میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج بھی ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، اچھی اولاد بنانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتائیے۔ ہر آدمی کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس شخص کو بھی فکر تھی۔ کہا کہ میں اپنے بچے کو بالکل صحیح تربیت پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائے کہ میں کیا کروں شروع سے
کہ میری اولاد نیک راستے پر رہے، تو امام رحمہ اللہ نے پہلے اس سے سوال کیا کہ تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا ابھی تو 4 مہینہ ہے، چھوٹا ہے، ہم اور آپ رہیں گے تو کہیں گے 4 مہینہ چھوڑو، تو بڑا ہو جائے گا تو آنا 1-2 سال کے بعد، یہی ہمارا جواب ہوگا نا، ابھی کیا فکر ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے بچے کی تربیت کا وقت نکل گیا، تمہارے ہاتھ سے تربیت کا وقت چلا گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، 4 مہینے میں کون سے وقت چلا گیا؟ اس نے سوچا کہ شاید یہ 4 سال سمجھ لیے ہوں۔ کہا نہیں 4 سال نہیں، 4 مہینہ کہہ رہا ہوں۔ کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں 4 مہینہ، لیکن وقت نکل گیا۔ پوچھا کہ پھر وقت کب شروع ہوتا ہے، تربیت کی شروعات کب ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تربیت کا آغاز جب رشتہ تلاش کر رہے تھے وہاں سے ہوتا ہے۔ کیسی بیوی لائے ہو، کیسا رشتہ تلاشے؟ رشتہ تلاش کرنے میں آج ہمارا معیار یہ ہے، لڑکے اگر نالائق ہیں، ٹیڑھا میڑھا کام کریں گے، پیئیں گے، کھائیں گے چرسی، تو کہیں گے اس کی شادی کر دو سدھر جائے گا۔ لڑکیوں میں کوئی خامی ملے گی تو کہیں گے نہیں وہ بہت صحیح گھرانہ نہیں، اس میں شادی نہیں کریں گے۔ آج ہمارا معیار بگڑ گیا ہے، ہم اپنی اولاد کو تربیت کے ذریعے نہیں سدھارنا چاہتے، کسی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر کے سدھارنا چاہتے ہیں۔ اور تربیت کا جو وقت ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کا انتخاب، دینداری، تنکح المرأة لأربع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مالداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ لیکن آج ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے 4 خوبیاں ملے تو سب سے بہتر ہے، لیکن دینداری کو جب ترجیح نہیں دیں گے تو خاندانی اور اجتماعی جو امن ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ امن دینداری سے ملے گا، دین پر قائم رہنے سے ملے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے حکم دیا کہ جب تم رشتے کر لو، شادیاں کر لو، تو عورتوں کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارو، تم ان پر ظلم نہ کرو، ستاؤ مت، تم ان کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارو، یہ حکم دیا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور وہ کسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہیں ہوں گی، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ وہ ہے جو بلند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہے۔ سنن ترمذی میں حسن سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ جس عورت کا شوہر دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ بیوی سے راضی اور خوش رہا تو وہ عورت جنت میں ضرور جائے گی۔ یہ خاندانی اور اجتماعی امن کی چند مثالیں تھیں۔ عقیدے کے امن کے بعد گھریلو امن، خاندانی امن کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خاندانی امن کے بعد ایک اور چیز خاندانی امن میں شامل ہوتی ہے کہ انہیں جب صحیح تربیت ملے گی تو بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ماؤں کا کام ہے، جیسے ماں لائیں گے، جیسے بیوی، ویسا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا۔ امن کی تیسری قسم سماجی اور معاشرتی امن۔ پہلی قسم عقیدے کا امن، اس کی وضاحت ہو گئی۔ خاندانی اور سماجی امن، خاندانی امن کو بھی آپ سمجھ لیں، اجتماعی امن۔ تیسری قسم سماج اور معاشرے کا امن۔ جب آپ کو عقیدے کا امن مل گیا، گھر کے اندر کا امن مل گیا، اب جب گھر سے باہر آپ نکلیں گے، کہیں آپ بیٹھک کریں گے، کہیں آپ کا کاروبار ہوگا، کہیں چائے پئیں گے، کہیں گپ شپ کریں گے، کہیں تفریح کریں گے، سماج اور معاشرے میں لوگوں سے ملنے کے لیے اب آپ کو اس امن کی ضرورت ہے۔ اور
اگر سماجی اور معاشرتی امن نہیں ہے تو زندگی کرب میں، مصیبت میں گزرے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت کی، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، سنو تم خبردار کسی سے بدگمانی مت کرو، برا گمان یہ جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، متفق علیہ، کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، کسی کے اندر کی چیزوں کو معلومات لینے کی کوشش مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑ جاؤ ہاتھ دھو کر کے، اور کسی سے مقابلہ آرائی مت کرو۔ کوئی اچھا پہن رہا ہے تو تم یہ مت سوچو کہ تم بھی ویسا ہی پہنو، تمہارے پاس جتنا بجٹ ہے اس حساب سے دیکھو۔ کہ کوئی اچھے مکان میں رہنا ہے، تم اس کا مقابلہ مت کرو، تم اپنا بجٹ، اپنی جیب دیکھ کر کے تم اپنا فیصلہ کرو۔ مقابلہ آرائی میں تم مقروض ہو جاؤ گے، تم لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، فریب ساری چیزوں میں آ جاؤ گے۔ تمہیں اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہے وہ زندگی گزارو۔ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، کسی کا دیکھ کر جلو گے تو خود تم تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو حسد ایک معمولی جرم نہیں ہے۔ حسد کرنے والا گویا اللہ کے فیصلے سے عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے تم سب مل کر کے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ سماجی اور معاشرتی امن کی 2 مثالیں تھیں، مزید مثالیں اور امن کی جو 8 قسمیں میں نے بیان کی، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اس طرح کی گفتگو یہ نہیں کہ 1-2 مثال کے ذریعے ختم کر دی جائے، وقت کی پابندی ضروری ہے، انہی پر آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کا امن عطا فرمائے، سماج معاشرے کا امن عطا فرمائے، ہمیں صحت کا امن عطا فرمائے، ہمیں اکنامک اور معیشت کا امن عطا فرمائے، ہمیں ملکی اور عالمی امن عطا فرمائے، امن کی ساری نعمتوں سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔